ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بجٹ سر کے اوپر ہے اور ریجنل سچویشن کو سامنے رکھیں تو مہنگائی پاکستان میں وہ ناگزیر تھی تیل کی قیمتوں کی وجہ سے ہوئی بھی، جو لاسٹ نمبر ہے 11.8 یا 9% پہ چلا گیا۔ اگلے سال ہم گروتھ کی آس لگائے بیٹھے تھے، وہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی، انفلیشن بھی اوپر اور گروتھ بھی کم۔ جی تو بڑی مشکل ہمارے سچویشن ہے۔ ہم نے 2 سال لگا کے اکانومی کو سٹیبلائز کیا بڑے آہستے سے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی مرتبہ وہ ہماری مشترکہ حکومت بنی تھی تو ہم تقریباً لوگ شرطیں لگا رہے تھے کہ بینکرپٹ ہو جائیں گے، اور باتیں یہ ہو رہی تھی کہ کب ہوں گے۔ آپ ہی کے پروگرام میں ہم آتے تھے، وہ ہمارے بانڈز کی جو ٹریڈنگ ویلیو ہو چکی تھی وہ لوگ موازنہ کرتے تھے کہ شری لنکا بھی 30 پہ آ گیا تھا، 40% پہ آ گیا تھا، کچھ ایسی باتیں ہوتی تھی۔ لیکن وہی بھی بانڈ جو ہے وہ اپنی پار ویلیو پہ آ گیا واپس، سٹیبلٹی کے حوالے سے، اور ہمارے ذخائر میں بھی اضافہ ہوا، ہماری ترقی کی شرح میں بھی بہتری آئی۔ اور اس سال آپ کی گروتھ ریٹ پچھلے سال سے کم ہے جی، مگر حالات آپ کے سامنے ہیں۔ 3.7% آپ کی گروتھ ہے جی، پاپولیشن گروتھ بھی 2.5% پہ ہے۔ جی دیکھیے، میں آپ اس بات کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ موازنہ کریں دیگر ممالک سے جہاں پہ انریسٹ ہوئے ہیں، جہاں پہ تیل کی لائنیں لگیں، جہاں پہ لوگ مرے ہیں، جان سے گئے ہیں، جہاں پہ سر سری لنکا کا اس علاقے میں سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ ہے۔ جی، وہاں تیل شیل کے کرائسس آئے لیکن اس نے اپنی قوم کو پڑھایا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ میں 36 سالوں سے رپورٹنگ کرتے مجھے ہو گئے، میں نے اس قوم کو اسی سوائے درس کے کچھ دیتے ہوئے حکومت کسی کو دیکھا نہیں کہ ہم سٹیبلائزیشن موڈ میں بیلٹ ٹائٹننگ کرنے۔ ان پڑھ قوم ہم نے پیدا کی ہے، ان امپلائڈ لیبر فورس پیدا کر لی ہے، ان کو ہم کچھ دیتے نہیں ہیں کام کرنے کے لیے، اپرچونٹی، اکنامک اپرچونٹی یا ہوپ نہیں دیتے ان کو۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ دیکھیں 25 کروڑ لوگ ہیں۔ جی، بنیادی جو مسئلہ ہے وہ کمپیٹیٹیونیس کا ہے، اور آپ تو مجھ سے بہت زیادہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم گرو کرنے کی طرف جاتے ہیں ہماری جو امپورٹ بل ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ وہ جو عدم توازن ہے اس کی وجہ سے جیسے ہی ہم 4-5%، 5.5% کے قریب کہیں پہنچنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ اس تیزی سے نہیں بڑھتا جس تیزی سے ہماری امپورٹ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس سال ایکسپورٹ پچھلے سال سے بھی کم ہے۔ جی، تو جیسے ہی وہ عدم توازن کا ہم شکار ہوتے ہیں تو ہمیں بریک لگانی پڑتی ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھانے پڑتے ہیں، اپنی اکانومی میں مانیٹری کنسٹرکشن کرنی پڑتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس وجہ سے اس وقت جو فنڈامنٹل چیزیں ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مارکیٹ پلیس جو ہے اس کو کمپیٹیٹیو کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اتنے مشکل وقت میں جس طرح سے ٹیرفز کو کم کیا گیا ہے تاکہ اب ہماری اپنا جو انڈسٹریل کلسٹر ہے وہ کمپیٹیٹیونیس کی طرف آئے پروٹیکشن کے بجائے، وہ اس کی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ جیسے جیسے ہمارا انڈسٹریل سیکٹر کمپیٹیٹیو ہوتا چلا جائے گا۔ آس ہے یہ آپ کی بات دیکھیں، نہیں ایک منٹ، گھڑی بھر کو اسٹریٹجی ہے۔ اسٹریٹجی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آؤٹ کم آ گئی ہے، لیکن جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس طریقے سے انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا گیا، اور ابھی انشاءاللہ میں تو کیونکہ کم کرنے کے بعد اسی دفعہ 1% آپ نے دوبارہ بڑھا بھی دیا پالیسی ریٹ، لیکن میں وہی دوبارہ آ رہا ہوں کہ جس طرح بجٹ کی، کیونکہ میں ٹیم کا حصہ نہیں ہوں اس وجہ سے میرے پاس تھوڑی سی زیادہ لبرٹی ہے اس پہ بات کرنے کے لیے، تو ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں، ہماری طرف سے بڑی یہ کوشش ہے کہ برڈن۔ ڈاکٹر صاحب آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ بجٹ ٹیم کا حصہ نہیں ہیں، وہ تو اپنی کہانی بھی نہیں بیان کر سکتے۔ ٹیکس ریونیو کا ٹارگیٹ مس کر دیا، گروتھ کا ٹارگیٹ مس کر دیا، ایکسپورٹس کا ٹارگیٹ مس کر دیا۔ چلیں آپ کی بات ٹھیک، آپ کی بات ٹھیک، کچھ بھی اچیومنٹ نہیں ہے آپ کی جھولی میں کہ جو بتائیں گے ہم نے یہ کر لیا۔ اچھا چلیے ایسے کر لیتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ ٹیکسز کے اندر اضافت دیکھ لیں، آپ ٹارگیٹ کی بات کر رہے ہیں نا، مگر آج سے 3-4 سال پہلے کی جو ٹیکس کلیکشن تھی وہ دیکھ لیجئے اور آج کی ٹیکس کلیکشن دیکھ لیجئے، اور وہ تقریباً دگنا ہو چکی ہے۔ 25% کٹتا تھا، اب 40% کٹتا ہے۔ میں آپ کی بات 100% ہی کاٹنے اور بڑھ جائے گا۔ نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، یہ سٹریس سب کو اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن پہلی مرتبہ ریٹیل کی جو ہمارا جو پورا سیکٹر ہے اس نے والنٹیرلی، یہ نہیں کہ کوئی دباؤ کے آئے گا سر، شاید نہیں، اس میں شاید تو نہیں۔ نواز شریف صاحب کی جو پہلی حکومت تھی نا 1993 والی جس میں وہ پرائم منسٹر بنے تھے، اس میں انہوں نے ٹریڈرز کے ساتھ شٹر پاور ہم لکھا کرتے تھے اخباروں میں، اس وقت معاہدہ کیا تھا آسان ٹیکس اسکیم کا، آج تک معاہدے 29 ہو چکے ہیں، ایک بھی کامیاب نہیں ہے۔ یہ بتائیے
کہ اس طرح جس طرح آ کے تمام ٹریڈر ایسوسیشنز نے جس طرح اعلانات کیے ہیں، جس طرح اس کو سپورٹ کیا ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے شبر زیدی صاحب کو چیئرمین لگایا گیا تھا، یہ سارے ٹریڈرز کو لے کے آپ پارا گئے تھے، آپ پارا وہاں بٹھا کے انہوں نے صلح صفائی سے ایگریمنٹ کیا تھا، 4 بندوں نے بھی ٹیکس نہیں تھا دیا. اور ایک کمال ہو گیا، آج پی ٹی آئی سے میں نے جتنے سالوں میں پروگرام کیے ہیں نا، پہلا پروگرام میرا خیال ایسا شروع ہوا ہے جس میں پی ٹی آئی رپورٹ کر رہی ہے کہ آج اس نے حکومت سے سب کچھ حاصل کر لیا. ان کا شیئر 14% سے بڑھ کے این ایف سی میں 17% چلا گیا ہے. ان کو این ایچ اے سے وہ پرمیشن مل جائے گی اپنی بس ٹرمینل کو لنک کرنے کی. ان کو گندم کا اضافی کوٹا مل گیا ہے. تو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آج تو کچھ بانٹنا چاہیے آپ کو. جی میں پی ٹی آئی سے سب اچھے کی رپورٹ آئی ہے سر. جی میں شفیع جان صاحب کا بڑا احترام بھی کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ فیئر، وہ چاہتے تو اس کو پولیٹیسائز کر سکتے تھے، لیکن میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا بیلنسڈ ویو دیا ہے. اور میں آپ کو جو شروع میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ جیسے جیسے یہ پرتیں کھلتی چلی جائیں گی بجٹ کی، آپ کو اس میں وہ جو ریلیف ڈھونڈنا پڑے گا اچھا کام کون سا. نہیں چلیے آپ میں میری آپ کی تو بڑی پرانی دوستی ہے، آپ بلائیں گے تو میں حاضر ہوتا ہی رہوں گا. اور بجٹ کے بعد تو وہ بڑھ بھی جاتا ہے اب ہمارا آنا جانا. تو میرے خیال میں آپ کو بجٹ کے اندر بہت سے ایسے عوامل ملیں گے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جن پہ تبصرہ اس وقت مناسب نہیں کرنا، لیکن ٹیکس خبر اچھی بتا دیں میری سیلری سے ٹیکس کم ہوگا تو میں خوش ہو جاتا ہوں. نہیں آپ کو تو کیوں نہیں ہم خوش کریں گے، آپ تو خوش نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ بریکنگ خبر چلائیں جی پھر سیلری سے ٹیکس کم ہو رہا ہے. نہیں آپ بریکنگ کریں کہ میں خوش ہو جاؤں. لیکن آپ کو یہ بتائیں نا، پھر یہ نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کتنے دولت مند آدمی. یہ نہ ہو کہ آپ کا گلہ کہیں آپ کہیں کہ وہ آپ اتنے ڈھیر پیسے کماتے تھے. مصدق صاحب جو اسٹریٹجی ہے وہ تو یہی ہونی چاہیے، جاب کریشن، ریوائول آف گروتھ اور لو انفلیشن. جی دیکھیں سر، میں آپ کو ایک بڑا خاکہ بتا دیتا ہوں کیونکہ اس سے بجٹ سے ڈائریکٹلی بجٹ پہ نہیں میں کامنٹ کر سکتا. دیکھیں 2 قسم کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ بڑی سامنے آ رہی ہیں. یعنی ملک کو ایک طرح سے بائیفرکیٹ کیا گیا ہے اربن ایریاز میں اور رورل ایریاز میں، کیونکہ ان کے مسائل مختلف ہیں اور اپرچونٹیز مختلف ہیں. رورل ایریاز میں 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی، جس پہ پرسوں بھی ایک پرائم منسٹر نے بڑا تفصیلی جائزہ لیا اور ملک کے تمام مایہ ناز ایگریکلچرسٹ وہاں پہ بلائے ہوئے تھے. اس کا پہلا تو مقدمہ جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی کا ہے، جس میں سیڈ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اور اس کو ایز آؤٹ کیا جائے گا، اس کی ریسرچ کی جائے گی اور یہ کلائمیٹ کے حوالے سے بھی اور پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے بھی اس پہ کام کیا جائے گا. دوسری جو چیز دیہی علاقوں میں جس پہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ ویلیو ایڈیشن پروڈکٹس ہیں. آپ کو پرسوں بھی ہم نے اس پہ بہت بات کی کہ 30 سے 35% ہماری جو پیرشبل گڈز ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، وہ تو مارکیٹ میں پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں شفیع جان صاحب، یہاں سے بہت آتے ہیں فروٹس جو ضائع ہو جاتے ہیں. گلگت بلتستان سے بہت آتے ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں، مارکیٹ تک نہیں پہنچتے. خیبر پختونخوا کے علاوہ یہ کشمیر سے AJK سے بہت آتے ہیں یہ تمام چیزیں. تو ان کو اگر وہ جو 30-35% آپ کی پروڈیوس سبزیوں کی ضائع ہو جاتی مارکیٹ میں پہنچنے سے پہلے، اس ویلیو ایڈیشن کو کرنے کے لیے اسمال ٹو میڈیم سائز جو کریڈٹ کی فراہمی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے بہت فوکس کیا جا رہا ہے. شاید آپ کے سامنے کچھ چیزیں آئیں گی. یہ ہے دیہی اسٹریٹجی کہ ایک طرف آپ پروڈکٹیوٹی بڑھائیں، دوسری طرف آپ ویلیو ایڈیشن کریں جس سے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. اور آپ کو بڑے بڑے ایگریکلچرل پارکس نہیں بنانے پڑیں گے، چھوٹے انڈسٹریل فارمز ہیں ایگریکلچرل لینڈ میں جہاں پہ اسی علاقے کی بننے والی جو پیرشبلز ہیں ان کو پرزرو کر کے ویلیو ایڈ کیا جائے گا، جس میں یہ لائف سٹاک بھی ہے. اور بفلو کے اوپر بہت بات ہوئی، یہ ایک ہو گئی. میں کوئکلی، مجھے پتا آپ کو دیگر مہمانوں کی طرف جانا. اربن ایریاز میں بھی 2 اسٹریٹجیز ہیں. جو ہمارے مڈ سکلڈ لوگ ہیں جو بہت زیادہ سکلڈ نہیں ہیں، جس کا ابھی ہم بریک میں بھی بہت ذکر کر رہے تھے، ان کے لیے اسمال ٹو میڈیم سائزڈ انٹرپرائزز کا ایک انلیشنگ کے لیے، امپلائمنٹ جنریشن کے لیے اس کو فوکس میں لایا جائے گا. اور دوسری طرف جو IT ہے، جو ہماری سکلڈ ورکرز ہیں، جو آپ کو پتہ کہ پتہ نہیں 1.5 لاکھ یا کتنے ہر سال IT ٹرینڈ ہمارے انجینئرز اور IT ٹرینڈ لوگ نکلتے ہیں ڈپلوماز کے ساتھ، ان کو گلوبل ویلیو چینز کے اندر ہماری وزیر بڑی محنت بھی کر رہی ہیں کہ ان کو
گلوبل ویلیو چینز میں ڈالا جائے. تو جب آپ اس کو جائزہ لیں, میں لارج سیکٹر اور ایکسپورٹ سیکٹر کی بات نہیں کر رہا, جب آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا, لیکن میں آپ کو کم از کم یقین دہانی دلانا چاہتا ہوں کہ بڑی فوکسڈ, سیکٹر اسپیسیفک, سیگمنٹ اسپیسیفک, دیہی, اربن, رورل. اربن کے اندر 2 سیگمنٹس میڈیم سکلڈ اینڈ ہائی سکلڈ, رورل کے اندر 2 سیگمنٹس فارمر اور ویلیو ایڈڈ. اس طرح کی ایک اسٹریٹجی کا مرکب بنا کے انشاءاللہ اس کو لے کر آگے چلیں گے. ڈاکٹر مصدق صاحب, ہم بہت زیادہ فوکسڈ ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو اس کی کنڈیشنالٹیز ہے نا, جو پروگرام میں اس نے شرائط لکھی ہوئی ہیں وہ ہم نے پوری کرنی ہے. اس چکر میں اکانومی کو ہم نے کل کر دیا. اسٹیبلائزیشن میں ویسے تو وہ گروتھ کل ہی کرتے ہیں, ڈیمانڈ مینجمنٹ یہی کرتے ہیں, لیکن ہم نے اوور کل کر دیا, کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے اس میں. تو ریوائول کی طرف بھی جانا چاہیے آپ. جی نہیں, میرے خیال میں قریشی صاحب کی تمام جو تجاویز ہیں, اگر آپ غور کریں, اگر میں اپنے طریقے سے اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں تو ٹیکس میں گھٹاؤ جو ہے ایک اہم چیز ہے, اور ایک ریزنیبل ٹیکس بریکٹ میں آنا چاہیے اور سب کو آنا چاہیے, جس کے لیے میں نے آپ کو ریٹیل کی اگزامپل دی ہے. اور ہمیں امید بھی ہے اور کافی حد تک یقین ہے اسٹریٹجی کی وجہ سے. دعا کرنی چاہیے سر ریٹیلرز کے لیے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں سر, میں بہت عرصے سے رپورٹنگ کرتا ہوں. جی, ریٹیلرز ہمارے ساتھ ہمیشہ یہی کرتے ہیں. اچھا, آج دلا کے بعد کچھ اور کر وہ چلے کوشش کرتے ہیں. اس دفعہ تو کیونکہ وہ خود اعلانات کر رہے ہیں تو ہمیں بڑی امید ہے کہ وہ آئیں گے. اور اگر دیکھیں نا, اگر اکانومی شرنک کرے گی تو وہ بھی تو اسی اکانومی کا حصہ ہیں. اگر وہ سارا ٹیکس جو ہے چند انڈسٹریلسٹ دیتے رہیں گے تو انڈسٹریز بند ہوتی رہیں گی, امپورٹس بڑھتی رہیں گی, انٹرسٹ ریٹ بڑھتا چلا جائے گا. تو پھر وہ ان کو بھی, اب سب لوگوں کو, ہماری پروفیشنل سروسز والے سیکٹرز میں دیکھیں 2-3 ٹیکسز تو صوبوں کے ہیں. آپ کو معلوم ہے ایگریکلچر کا ٹیکس جو ہے وہ صوبوں کا ہے کلیکشن کا. اسی طرح سروسز کا ٹیکس, سروسز جو ہیں وہ صوبوں کی ٹیکس کلیکشن ہے, اس میں بھی انشاءاللہ اضافت ہوگی. اور یہ بھی سیکٹر اگر ریٹیل کا آ جاتا ہے تو بہتر ہوگا. دوسرا انہوں نے جو کہا وہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ دیکھیں یہ کاسٹ آف کیپٹل نیچے ہم نے لانی ہے, لیکن یہ اس کا الٹا تعلق ہے, یعنی انورسلی پروپورشنل ہے مہنگائی سے. اس وجہ سے کاسٹ آف کیپٹل کو نیچے لانے کے لیے مہنگائی کو نیچے لانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کے اوپر بھی کام کر بھی رہے ہیں. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی شاباش دینی چاہیے کہ اکانومی کو اچھا مینیج کیا ہے, پھر اوپر گئی ہے, انشاءاللہ پھر اس کو کنٹرول کریں گے. مگر کنٹرول اسی طرح ہوگا کہ پالیسیز کے ذریعے, مارکیٹ کے ذریعے اس کو کنٹرول کر کے نیچے لایا جائے, رادر دین بینکرپسی کی طرف پورا ملک لے جائیں. تیسری جو انہوں نے بات کیا ہے بہت اچھا, وہ کاسٹ آف آپریشنس. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1-2 سال میں جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کے لیے بجلی کی کتنی قیمت کم کی گئی ہے. ابھی بھی وہ کہتے ہیں زیادہ ہے, ہم مانتے ہیں. اس کے علاوہ اب جو نئی اسکیم آ رہی ہے جس میں اجازت دی جا رہی ہے کہ جو سولر انرجی بن رہی ہے, ونڈ انرجی بن رہی ہے, آپ ڈائریکٹلی خرید سکتے ہیں بڈنگ کے اندر.